فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد. الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. حضرات گرامی قدر، آگے کافی جگہ خالی ہے، پیچھے سے مومنین آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے مشکل نہ ہو. آگے کافی جگہ خالی ہے، تھوڑا سا ادھر اس طرف پیچھے سے جو مومنین بیٹھے ہیں اس کی گزارش ہے آگے آ جائیں. ادھر سے بھی مومنین تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، تھوڑا سا اور آگے، تاکہ بعد میں جو لوگ مومنین آئیں ان کے لیے تکلیف نہ ہو. تھوڑا سا آگے آ جائیں. صلوات پڑھتے ہوئے آپ حضرات آگے بھی ساری جگہ پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات زیادہ ہو گیا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مجلس سے پہلے جو کارروائی چل رہی تھی وہ بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ دین اسلام بھی تب تک تقویت نہیں پا پایا کہ جب تک جناب ابو طالب کی طاقت اور جناب خدیجہ کی دولت شامل نہیں ہو گئی. لہذا کسی بھی کام کے آگے بڑھنے کے لیے طاقت کے ساتھ ساتھ ثروت اور دولت کی ضرورت پڑتی ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں تقریباً آدھا گھنٹہ سلسلے میں منتظمین کی طرف سے رہا کہ میں تو سمجھ نہیں پا رہا تھا لیکن کچھ تو سمجھ ہی رہا تھا. تصدیق ہو گیا کہ گفتگو ڈونیشن کے سلسلے میں چل رہی تھی کہ آپ حضرات ممبرشپ اور ایام اعزاز کے لیے ڈونیشن دیں. دیکھیے حضرات، میں گفتگو مجلس شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں 2-4-5 منٹ وہی سلسلہ جاری رہے اور اس کے بعد جو گفتگو چل رہی ہے وہ چلے گی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
قافلے والوں کو کہ آگے ڈاکو ہیں، چور ہیں، جو سامان مال اسباب لوٹ لیں گے۔ سارے لوگ اپنا اپنا پیسہ لے کر امام صادق کے پاس آئے۔ مولا آگے چور ہیں، ڈاکو ہیں، ہم پیسہ لوٹ لیں گے، بچنے کی اب تو کوئی صورت نہیں ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ رکھ لیجئے پیسہ اور مدینے میں ہمیں دے دیجیے گا۔ امام نے کہا جب ڈاکو لوٹ لے گا تو پھر میرے پاس کیوں رکھ رہے ہو؟ مجھے بھی لوٹ لے گا۔ تو جب وہ اس کے لیے امام اور غیر امام کوئی چیز تھوڑی، وہ کی مذہبی آدمی تھوڑی، صاحب امام ہے تو مل کے تو کہا تو اب کیا کریں؟ کہا دیکھو ایسا ہے کہ کوئی چیز ناممکن تو نہیں، ہر چیز پاسبل ہے، کرنے والا ہونا چاہیے، دنیا کی کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، اور فرما رہے ہیں ہر چیز پاسبل ہے۔ اب یہ ایک الگ چیپٹر تھا، پوری مجلس ہو سکتی تھی پاسبل اور امپاسبل پہ، لیکن مجھے ادھر نہیں جانا۔ مولا نے کہا اگر تم لوگ چاہو تو میں تم سب کے پیسے کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ صاحب بتائیے کیا کرنا ہے؟ کہ سب اس بات کا ارادہ کر لو کہ اپنے گھر پہنچنے کے بعد جتنا جتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اس میں سے آدھا خدا کی راہ میں خرچ کر دو گے۔ سب لوگ اس بات کی نیت کر لو، صرف دو من، ابھی کس کو دو گے؟ کہاں تو سب دینے والے، لینے والا کوئی ہے نہیں، یہاں تو سب دینے والے ہیں نا، کوئی لینے والا نہیں ہے، لہذا تم لوگ نیت کر لو کہ اپنے اپنے وطن اور اپنے اپنے گھر پہنچنے کے بعد جتنا پیسہ تمہارے پاس، جس کے پاس 1 روپیہ ہے 8 آنا 50 پیسہ، 2 روپیہ ہے تو 1 روپیہ، 5 روپیہ ہے تو 2.5 روپیہ، 100 روپیہ ہے تو 50 روپیہ، جتنا تمہارے پاس ہے اس میں کا آدھا راہ خدا میں خرچ کر دیں گے، تو میں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ خدا تمہارے پیسے کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان لوگوں نے کہا صاحب ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو ہم سب اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اپنے وطن جائیں۔ اچھا ان لوگوں نے کیا سوچا، آدھا اگر چلا جائے گا آدھا تو بچے گا، لیکن اگر چور لوٹ لے گیا تو پورا چلا جائے گا، تو آدھے کی نیت کر لیتے ہیں۔ امام نے بھی آدھا کا آدھے کی نیت کر لیتے ہیں، انہوں نے آدھے کی نیت کر لی اور قافلہ آگے بڑھ گیا۔ اتنے میں چوروں نے حملہ کیا۔ اچھا اس زمانے میں جب حملہ ہوتا تھا تو یہ پوچھا جاتا تھا قافلہ کس کا ہے، قافلہ ہے کس کا؟ اب انہوں نے حملہ کیا، ان کو پکڑا ان کو پکڑا ان کو پکڑا، ان کا چھین ان کا جو ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ایک دوسرے یہ قافلہ کس کا ہے؟ صاحب یہ قافلہ تو امام جعفر صادق کا ہے۔ کہا اچھا یہ قافلہ امام صادق کا ہے؟ کہا تو ٹھیک ہے، ہم سب بھی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اس قافلے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں آپ غور کریں، ہم سب بھی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اس قافلے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم لوٹیں گے نہیں۔ چور الگ ہو گئے، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ اب جب قافلہ آگے بڑھا امام نے کہا دیکھو خدا نے مدد کی ہے، وعدہ یاد رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا نے مدد کی ہے، وعدہ یاد رہے، اس لیے کہ جا پورا رہا تھا، تم نے عہد کر لیا تھا، نیت کر لی تھی کہ خدا کے راہ میں دے دوں گا، لہذا آپ سب اپنے اپنے وطن پہنچنے کے بعد آدھا دے دینا۔ تو یہ ہوتا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اس لیے کہ ہماری دولت آج ہے کل نہیں ہے، لیکن اگر خدا کے نام پہ، رسول کے نام پہ، امام کے نام پہ ہم نے دے دی ہے تو اس دولت کو خدا اتنی برکت دے گا اور زندہ کر دے گا کہ کچھ رہے یا نہ رہے وہ دولت رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان آپ اللہ۔ کہیں گے کیسے؟ ہمارے استاد ایک واقعہ سناتے تھے اور یہ واقعہ آخر میں اور اس کے بعد مجلس ہوگی۔ یہ واقعہ سن لیجیے، وہ کہتے تھے کہ فرشتے ایک آدمی کو کھینچ کے اس گناہ تھے اس کے جہنم کی طرف لے گئے، لاکھ کوشش کی دروازے جہنم کھلتا ہی نہیں۔ بس یہ آخری واقعہ پڑھتا ہوں، استاد پڑھا کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں پہنچا دوں آج، دروازہ جنت کھلتا ہی نہیں، دروازہ جہنم کھلتا ہی نہیں۔ اب ادھر سے فرشتے کوشش کر رہے ہیں، ادھر والے فرشتے کہہ رہے نہیں کھل رہا ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا پتا نہیں کیوں جہنم کے دروازے پہ بڑا سا پتھر آ کے رکھ گیا ہے،
کچھ نہیں دے رہے ہیں. مجلس کے لیے لوگوں نے اولاد کٹوا دی, مجلس کے لیے لوگوں نے گھر لٹوا دیے, زیارت اور مجلس کے لیے لوگوں نے ہاتھ کٹوا دیے, پیر کٹوا دیے. ہمیں تو چند روپے دینا ہے, اور یہ وہ روپے ہیں جو یہاں دینا ہے اور آخرت میں لینا ہے. دوست احباب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, $100-200 ہم لوگ کھا جاتے ہیں. ہوٹل میں بیٹھ کے ایک وقت میں $100-150 چلے جاتے ہیں, جس کا کوئی شاید پتہ نہیں صلہ ملے گا کہ نہیں. لیکن اگر حسین کے نام پر دیا ہے تو صلہ ملے گا. میں 2 منٹ مجلس روکتا ہوں. منتظمین نے مجھ سے گزارش کی ہے کہ بعض والنٹیئرز ہیں جو ڈونیشن کے لیے آپ حضرات کے پاس آئیں گے. اگر ایسا کچھ ہے تو میں 2 منٹ روکتا ہوں, اور اتنی دیر میں 5 بار آپ حضرات صلوات پڑھ لیں تاکہ وہ ڈونیشن جمع ہو جائے, اور اس کے بعد مجلس ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم, دیکھیں صلوات کی برکت ہونی چاہیے. صلوات کی برکت سے انشاءاللہ آج ہی یہ کام ہو جائے گا, یہ صلوات کی برکت سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 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 آخری مرتبہ ایک بار اور صلوات پڑھ لیجیے, ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. جی جیسا آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ نے جو بھی دیا ہے نا بد مٹھی, یقین جانے اس کا اجر آپ کو قیامت میں ملے گا, اور 10 گنا بڑھ کر ملے گا, 10 گنا زیادہ ملے گا. یہ عقیدہ ہے اور یہ سچی بات ہے. گفتگو شروع کرتے ہیں, سارے آمادہ رہیے گا. وقت زیادہ ہو گیا لہذا آج تھوڑی سی گفتگو ہم اپنی طرف سے, چونکہ یہ جو مجلس کا حصہ تھا یہ بھی مجلس میں شامل کیا میں نے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور تم سب کے سب سچوں کے ساتھ ہو, سب کے سب سچوں کے ساتھ. سوال, اور اسی سوال سے مجلس آگے بڑھ جائے گی. سوال, کتنے دن کے لیے سچوں کے ساتھ ہوں اور کس وقت سچوں کے ساتھ ہوں. اب یہ مجلس یہیں سے آگے بڑھ رہی ہے جتنی دیر بھی گفتگو. سوال, کتنی دیر سچوں کے ساتھ رہیں اور کس وقت سچوں کے ساتھ رہیں. اگر یہ سوال آپ سے پوچھا جائے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ہر انصاف پسند انسان کا جواب یہ ہوگا کہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہیں. یہ دیر ہونے والی کیا بات ہے؟ ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہیں, ہر زمانے میں سچوں کے ساتھ رہیں. کوئی ایسا زمانہ, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں کچھ سچے بھی تو ہونے چاہیے جن کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. آگے سچوں کے ساتھ کیوں, مجلس جو آگے بڑھنی ہے اس ایک کیوں سے آگے بڑھ جائے گی. سچوں کے ساتھ کیوں رہیں, وجہ کیا ہے؟ تو علماء یہ بتاتے ہیں اور ایک عاقل انسان یہ بتاتا ہے کہ سچوں کے ساتھ اس لیے رہو تاکہ قوانین اسلام پر عمل ہو سکے. پروردگار عالم نے قانون بنایا, جناب آدم سے شروع کیا, ختمی مرتبہ تک آیا. پہنچانے والے کون تھے؟ جناب آدم سے لے کر سرکار ختمی مرتبہ تک
یہی تھے نا، آپ آمادہ رہیے گا، پیغمبر نبی. جب یہ اعلان ہو گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین تمام ہو گیا، نعمتیں مکمل ہو گئی، اب منصب بدل گیا. توجہ کریں، اب منصب بدل گیا. اب امام ہیں جو اس دین کو بچا رہے ہیں. پہلے امام سے لے کر آخری امام، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن میں آج آپ سے بالکل نہیں کہوں گا کہ بولتے رہیے گا اور سنتے، آج خالی سنتے رہیے گا. آج میں نہیں کہوں گا بولتے رہیے، آج آپ سنتے رہیے گا. قانون بنا. اچھا، یہ جو قانون بنا جناب آدم سے لے کر ختم اکبر تک آ کر مکمل ہوا، اور اس کے بعد مولا کائنات سے لے کر آخری امام تک یہ قانون آیا. آپ دیکھیں، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک کیا کبھی ایسا ہوا کہ قانون میں تبدیلی ہوئی، قانون میں چینجنگ ہو گئی؟ نہیں. حلال محمد حلال قیامت تک، حرام محمد حرام قیامت تک. قانون بدل نہیں رہا ہے. کیوں؟ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری جماعت کا قانون، ہماری سوسائٹی کا قانون، ہمارے گھر کا قانون، ہمارے کلچر کا قانون، ہمارے ملک کا قانون 25-50 سال کے بعد پرانا لگنے لگتا ہے. اور اب نئی جنریشن آئی ہے، لہٰذا حالات بدل گئے ہیں. اب نیا قانون ہونا چاہیے. نئی جنریشن ہے، قانون نیا ہونا چاہیے. توجہ کریں گے، نئی جنریشن ہے، قانون نیا ہونا چاہیے. مگر اسلام کا وہی 1400 سال پرانا قانون ہر آدمی فالو کر رہا ہے، ہر دیندار فالو کر رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ قانون پرانا ہو گیا. اب نیا قانون جنریشن کے اعتبار سے، اب نیا قانون ملک کے اعتبار سے، اب نیا قانون ذہن کے اعتبار سے. یہ قانون پرانا اس لیے نہیں لگتا کہ جس نے اس قانون کو بنایا ہے اسی نے ہمارے ذہن اور دل کو بنایا ہے. آپ نے بڑا مشہور شعر ہمارے ہندوستان کا سنا ہوگا، اور تقریباً آدھے لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو یہ شعر یاد ہوگا. میں بات آگے بڑھا رہا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا. اب آخری گفتگو ہے. اکثر افراد نے اس شعر کو سنا ہوگا. ہمارے ہندوستان کا مولانا محمد علی جوہر کا یہ شعر ہے. اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے مولانا محمد علی جوہر. پرانے لوگ جانتے ہیں، فریڈم فائٹر تھے. آزادی ہند میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. ہم ان کا احترام کرتے ہیں. کیوں بتائیں؟ اہل سنت کے بڑے عالم تھے مولانا محمد علی جوہر. ہم احترام، توجہ، ہم احترام اس لیے کرتے ہیں کہ جب سن 1925 میں جنت البقیع مسمار ہوا تھا تو ہندوستان سے جو ڈیلیگیشن گیا تھا اس ڈیلیگیشن کے چیف تھے مولانا محمد علی جوہر. بس یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، جو فاطمہ کے لیے کام کرے گا وہ ہمارے لیے محترم بن جائے گا. توجہ کریں گے، ان کا شعر سنیے. تقریباً جتنے افراد بیٹھے ہیں آدھے لوگ ہوں گے جن کو یاد ہوگا. قتل حسین سب کو یاد ہے، اللہ سلامت رکھے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. سب کو یاد ہے. کوئی اور بہت بڑے شاعر تھے، کوئی اور شعر سنائیے محمد علی جوہر کا. نہیں یاد ہے نا؟ شاعر تو بہت بڑے تھے، پورا دیوان ہے، مگر کیا کریں، وہی شعر یاد ہے جو حسین کے لیے کہا ہے. نہیں آپ نہیں متوجہ ہوئے، وہی شعر دنیا تک پہنچا جو حسین کے لیے کہا ہے. یا چلیے ایک اور بہت بڑے شاعر کا نام سناتا ہوں. بہت بڑے شاعر، آپ سب کو ان کی ربائی یاد ہے. شاہ اجمیر کہے جاتے ہیں، معین الدین چشتی. سب کو یاد ہے. شاہ حسین پورا دیوان
اور سنائیے ان کا کوئی شعر زندہ نہیں ہے، زندہ وہ ہے جو اہل بیت کے لیے کہا گیا. ارے غور وہی زندہ ہے جو اہل بیت کے لیے کہا گیا. تو شعر محمد علی جوہر کا کیا تھا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اسے سے افراد آمدہ ہو، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. ہر کربلا، مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ ہر کربلا کے بعد یا بس کربلا کے بعد، مگر یہ تو مولانا محمد علی جوہر نے کہہ دیا تھا کہ اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے. توجہ کریں، اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کر قبر محمد علی جوہر پر جا کر یہ سوال کہوں گا نا کہ اگر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے تو مجھے بتائیے کہ مرا کب؟ اگر طبیعت واقعاً بیدار ہے تو سارے مل کے بتائیے کہ بات پہنچی. میں مولانا محمد علی جوہر سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوا، تو سوال یہ ہے مرا کب تھا؟ شاید جواب ان کے پاس نہ ہو یا وہ مصلحتاً نہ دے. آؤ ہم بتاتے ہیں اسلام مرا کب تھا. جب صبح کی نماز 2 کے بدلے میں 4 پڑھائی گئی، اسلام تب مرا. جب جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی، اسلام تب مرا. کیا سن رہے ہیں؟ جب جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی گئی، اسلام تب مرا. جب ایک شرابی نے جا کے مسجد میں نماز پڑھائی، اسلام تب مرا. کربلا نے ذہنوں کو اتنا بیدار کر دیا، حسین نے ذہنوں کو اتنا بیدار کر دیا کہ سن 60 ہجری یعنی 60 برس میں شرابی نماز پڑھانے لگا تھا. جمعے کی نماز بدھ کو ہونے لگی تھی، صبح کی 2 کی 4 ہو گئی تھی. لیکن کربلا نے آدمیت کو، انسانیت کو اتنا جھجھیڑ دیا کہ آج 1400 سال ہو گیا، اب کوئی شرابی مسجد میں نہیں جاتا، اب کوئی جمعہ کی بدھ کو نہیں پڑھاتا. یہ جو تبدیلی ہوئی ہے یہ زندگی حسین نے دی ہے. اسلام کی بقا اور اسلام کو بچاتے 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 سن 60 ہجری آگے، سن 260 ہجری آگے، سن 61 ہجری سے لے کر سن 260 ہجری. 260 ہجری ہمارے تشیع کے لیے بہت اہم سال ہے. سن 260 ہجری، 200 سال ہو گیا واقعہ کربلا کو. بہت توجہ بھائی، بہت توجہ، جو پیغامات دے رہا ہوں کاش کے پہنچ جائے. سن 60 ہجری، سن 60 ہجری وہ سال ہے کہ جس سال ہمارے امام کی غیبت صغرا شروع ہوئی. یہ سن سب کو یاد ہے نا؟ امام کی غیبت صغرا سن 60 ہجری سے، سن 260 ہجری سے امام کی غیبت صغرا شروع ہوئی، جس میں کتنے نائب تھے امام کے؟ 4. کتنے تھے صاحب؟ مجھے نہیں معلوم کتنے تھے. ہاں سن جزاک اللہ. تو سچی بات ہو تو تیز بولا جاتا ہے. 4 تھے. پہلے نائب عثمان بن سعید، دوسرے نائب محمد بن عثمان، دونوں باپ بیٹے ہیں. تیسرے نائب حسین بن نوبختی. چوتھے نائب علی بن علی سواری. یاد رکھنے کی چیزیں بھائی، اسے یاد رکھیے گا. 4 نائب نواب ارواح ہیں. سوال اور یہی سے بات آگے بڑھے گی. سوال، امام دائرہ غیبت کبریٰ میں کیوں نہیں گئے؟ اچھا غیبت صغریٰ کتنے سال چلی تھی؟ اب یہ سب چیزیں پہنچنی چاہیے صاحب. یہ چیزیں اگر نہ معلوم رہے گی تو ہم کہاں ہم مجلسوں میں آئے اور یہ چیزیں معلوم. کتنے سال غیبت صغریٰ چلی؟ سن بتاتا ہوں، کاؤنٹ کر لیجئے گا. 260 ہجری سے شروع ہوئی ہے اور 329 ہجری تک غیبت صغریٰ چلی ہے. 260 ہجری سے شروع ہوئی ہے، 329 تک غیبت صغریٰ گئی ہے. تقریباً 69 70 برس کے، تقریباً 70 برس، مہینے وغیرہ کو ملا کے تقریباً 70 برس کی غیبت صغریٰ ہے. بہت توجہ، تقریباً
260 ہجری. ختم کب ہوئی ہے؟ 329 329 ہجری میں ختم ہو گئی غیبت صغریٰ. 70 برس میں امام کے 4 نائب. میرا سوال یہ ہے کیا امام ڈائریکٹ غیبت کبریٰ میں نہیں جا سکتے تھے؟ تو کیوں نہیں گئے؟ یہ بیچ میں غیبت صغریٰ کیوں آئی؟ بھئی یہی آج مجھے پڑھنا ہے کہ غیبت صغریٰ بیچ میں کیوں آئی. پہنچے تو مجھے بتائیے. امام جا سکتے تھے غیبت صغریٰ میں لیکن امام کو پتا تھا ہم تو غیبت میں جا رہے ہیں, اب قیامت تک دین چلے گا, لہذا اپنے بعد کوئی ایسا سلسلہ چھوڑے, اپنے بعد کوئی ایسا قائم مقام چھوڑے, اپنے بعد کوئی ایسی نیابت چھوڑے کہ جس کی وجہ سے یہ دین محفوظ ہاتھوں میں رہے. توجہ کریں, یہ دین محفوظ ہاتھوں میں رہے. لہذا امام کے 4 نائب بنے. غیبت صغریٰ مولا غیبت کبریٰ میں ڈائریکٹ کیوں چلے گئے؟ تو آج اپنی آواز ہے, اگر ڈائریکٹ غیبت کبریٰ میں چلا جاتا تو ان کا ذہن, ان کا دل پریپیئرڈ نہیں ہو پاتا, تیار نہیں ہو پاتا ہمارے بات کے نائبوں کو ماننے کے لیے. لہذا 70 برس تک امام نے مرجعیت کا پیغام پہنچایا. اما الحوادث الواقعہ, ہمارے بعد کوئی ضرورت تمہیں پیش آئے, فرجعوا الی روات حدیثنا, تو فرجعوا مراجعہ کرو. کس کی طرف؟ ہمارے حدیث کے راوی کی طرف. جملہ سنیے گا, یہی جملہ ہے, یہ حدیث ہے امام کی اور معتبر حدیث ہے. فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْبَاقِعَةُ, جب تمہارے زمانے میں کچھ مشکلات آئیں, فَارْجَعُوا, رجوع کرو. اسی لفظ کو آگے بڑھا دوں, فَارْجَعُوا کہ امام کی لفظ ہے, فَارْجَعُوا إِلَىٰ رُوَاتِ حَدِيثِنَا, تو مراجعہ کرو. فَارْجَعُوا, مراجعہ کرو. بس جو ادھر جائے وہ مراجعہ کرے, جس کی طرف جائے اسی کو مرجع کہتے ہیں. جس کی طرف جائے اسی کو مرجع کہتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب امام نے کہا ہے روات و حدیث ہونا, تو بالکل صحیح ہے. امام کے زمانے میں ابو بصیر راوی تھے, آج کے بعد زمانے میں آتا ہے سستانی راوی ہے. آپ غور کر رہے ہیں کہ آج کے جتنے ہمارے مراجع کرام ہیں, جتنے مراجع کرام ہیں, کہ آج روات و حدیث ہونا حدیث کے راوی ہیں. اچھا میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں تاکہ بات زیادہ مومنین تک سمجھ میں آ جائے. دیکھیے آپ کی خدمت پیش کروں, پوری استعماری سازشیں اس بات پر لگی ہے کہ کسی طریقے سے شیعت کو توڑا جائے. شیعت ٹوٹتی نہیں, کیوں؟ اس کے پاس 2 ایسے مضبوط ستون ہیں جسے وہ ہلا نہیں پا رہے. ایک عزاداری, دوسرے مرجعیت. ایک عزاداری ہے, دوسرے مرجعیت. پیغام پہنچنا چاہیے. نہ کبھی عزاداری کے بارے میں کوئی سمجھوتا کرنا, نہ کبھی مرجعیت کے بارے میں کوئی سمجھوتا کرنا, چاہے سامنے کوئی بھی ہو. عزاداری کی بات آئے نہیں مانتے, ہم عزاداری کریں گے. مرجعیت کی بات آئے ہم آپ کو نہیں مانتے, ہم تقلید کریں گے. ماشاءاللہ. اب واقعہ سنیے. مجھے نہیں پتا گفتگو کہاں تک جائے گی, کتنی دیر جائے گی, لیکن میں کوشش کروں گا اپنے وقت میں بات کو تمام. آپ جتنے کام کرتے ہیں, میں نے 2 یا 3 دن کی جو گفتگو ہوئی تھی اس میں کہا تھا ہماری نیت کیا ہوتی ہے کہ جنت مل جائے. طلب جنت ہے نا, کون نہیں چاہتا جنت مل جائے؟ جملہ کہوں, اگر آپ متحمل ہیں برداشت کریں تو جملہ کہتا ہوں. ہمیں طلب جنت نہیں کرنا ہے, جنت ہماری تعلیم ہے. ہم جنت کے لیے نہیں بنائے گئے, جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے. یقین نہ ہے تو بہنوں کو دیکھو, جنت بنا کے بیچ رہا ہے.
سنا ہے نا واقعہ، وہ نہیں پڑھنا ہے مجھے، جنت بنا کے بیچی یا نہیں بیچی؟ پتا چلا اگر واقعہ کوئی عشق علی میں سرشار ہو جائے تو وہ طلب جنت نہیں کرتا ہے، وہ جسے چاہے جنت دے دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے جب بہلول کی یہ حالت ہے کہ وہ جنت بانٹتے پھر رہے ہیں تو یہ جن کے گھرانے کے نوکر ہیں ان کی کیا حالت ہوگی؟ ایک واقعہ سناتا ہوں بہلول کا، انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو اور آج کی مجلس کا تبرک بھی ہوگا۔ بات چل رہی ہے، مر جائیے، سنیے گا، مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ نام تو سنا ہے نا سب نے بہلول کا؟ بے پر پیش کے ساتھ میں روایت پڑھتا ہوں بہلول، میں بہلول نہیں کہتا ہوں کہ مجھے لفظ بہلول ہی ملا ہے، تو بہلول۔ بہلول نہ پاگل تھے نہ دیوانے تھے نہ غریب تھے، ہارون رشید کے رشتہ دار تھے، ملینر بلینر، بہت پیسے والے تھے، بہت پیسے۔ یہ تین دوست تھے، آخری فرد تک سنیے گا پیغام، بھائی یہاں سے شروع کرتا ہوں ایسے بھائی آپ تک، یہ جتنے بھی میرے بھائی میرے دوست بیٹھے ہیں، خصوصاً دیوار سے ٹیک لگا کے آپ لوگ بیٹھے، خالی مجھے بتا دیجیے گا کہ بات میں نے پہنچا دی اور آپ تک پہنچی ہے۔ یہ تین دوست تھے، ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کے زمانے میں، تینوں دوستوں کو یہ پتا چل گیا کہ ہارون رشید کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہم شیعہ ہیں، معلوم ہو گیا کہ ہم شیعہ ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ کیا کریں، حالات خراب ہو چکے ہیں، ہارون قتل کر دے گا، ہمیں مار دے گا۔ تو تینوں دوست نے یہ طے کیا کہ چلیں ساتویں امام سے بات کریں، جیسا ساتویں امام کہیں گے ہم ویسا کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن امام تو قید میں ہے اور قید خانے تک کوئی جا نہیں سکتا، اتنا سخت پہرا ہے کہ قید خانے تک کوئی جا نہیں سکتا۔ تینوں دوست گئے، چلو ذرا سا گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی سبیل نکل جائے، ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ہمارا ہے سارے، کوئی معاملہ بن جائے۔ یہ گئے دروگہ زندان سے بات کی، ہمیں امام سے ملنا ہے، گفتگو کرنے۔ اس نے کہا کوئی سوال ہی نہیں، کہاں چلے آئے صاحب، کوئی سوال نہیں، نوکری ہماری چلی جائے گی نہیں۔ بہت ریکویسٹ کی، صاحب مل، کاش نہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کام کرو، ہمارا خط تو پہنچا دو۔ وہ تیار نہیں ہوا، بہرحال کچھ لے دے کے معاملات طے ہوئے۔ یہاں کے حالات تو مجھے نہیں پتا ہے، لیکن ہمارے ہندوستان اور آپ کے پاکستان دونوں جگہ لے دے کے بہت معاملات طے ہو جاتے ہیں، اور فرمائیں لے دے کے معاملات طے ہو گئے کہ کسی صورت امام تک یہ خط پہنچ جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب پہنچا دیں گے۔ اس نے امام تک پیغام، پیسہ بولتا ہے صاحب، پہنچا دیا۔ یہ لوگ خط پہنچا کے گئے نہیں، قید خانے کے ارد گرد گھومنے لگے۔ سنیے گا، قید خانے کے ارد گرد کیوں چلے جاؤ، کہا خط بھیجنا ہمارا کام تھا، جواب بھیجنا امام کا کام ہے۔ توجہ، خط بھیجنا ہمارا کام ہے، جواب دینا امام کا کام ہے۔ ہم نے اپنا کام جب کر دیا تو کیا امام اپنا کام نہیں کریں گے؟ آپ 15 شعبان کو جب عریضہ ڈالنے جایا کیجئے تو اس عقیدے کے ساتھ جایا کیجئے کہ خط بھیجنا ہمارا کام ہے، جواب دینا امام کا کام ہے۔ خیر یہ ہوئی، اتنے میں قید خانے کے روزن سے، کھڑکی سے، ونڈو سے ایک پتھر آ کر گرا۔ کاش کہ جملہ پہنچ جائے، قید خانے کے ونڈو سے، روزن سے، کھڑکی سے ایک پتھر، چھوٹا سا اینٹ کا ٹکڑا، کویلو کا ٹکڑا، جو بھی آپ یہاں کہتے ہو، ایک پتھر آ گیا، اس پہ ایک لفظ لکھا ہے جیم۔ توجہ، کیا لکھا ہے؟ جیم۔ جیم سمجھتے ہیں نا، عربی اردو کا جیم۔ امام نے جواب دے
پیچھے سے آواز نہیں آئی. کتنے لوگ ہیں بھائی؟ تین. لفظ کتنا آیا؟ ایک. کیا لکھا تھا اس پہ؟ ہاں بھائی اس لیے تاکہ آپ بھی میرے ساتھ شریک رہیں اور یاد رکھیں آپ اگر بولتے رہیں گے تو یاد رہے گا. کیا تھا؟ جی. اب جب تینوں لوگوں نے دیکھا جناب بہلول نے اور جناب بہلول کے دوسرے دو ساتھی, ایک نے دیکھا جیب کا امام چاہتے ہیں کہ ہم جبل پہ چلے جائیں, جیب سے مراد جبل ہے, جیب سے مراد جبل ہے, لہذا میں یہ سمجھا ہوں امام کی مراد جبل ہے. دوسرے نے کہا نہیں, میں یہ سمجھا ہوں کہ جیب سے مراد جلا وطن, جیب سے مراد جلا وطن, لہذا میں شہر کے باہر جاؤں گا. ایک نے کیا کہا؟ پہاڑ میں جاؤں گا. ایک نے کیا کہا؟ جلا وطن, میں شہر کے باہر. تیسرے نے کہا نہیں, جیب سے مراد جنون ہے, میں اپنے اوپر پاگل پن کی چادر اوڑھ لوں گا. ہائے ہائے ہائے, توجہ کریں, میں اپنے اوپر پاگل پن کی چادر اوڑھ لوں گا. لفظ ایک آیا, فیصلہ تین ہوا. نہیں توجہ ہی نہیں کر رہے. لفظ ایک آیا, فیصلہ تین ہوا. ایک نے کہا جلا وطن, ایک نے کہا جبل, ایک نے کہا جنون. سوال عالم تشیع کی ایک ایک فرد سے ہے, صحیح کون غلط کون. کاش کے پہنچے بھائی بھائی بھائی, دامادہ رہے, میں کلیجے کی طاقت لگا کے پہنچا رہے. فیصلہ کریں, صحیح کون غلط کون. جو جبل پہ گیا وہ غلط, جو جنون پہ کی چادر اوڑھ رہا ہے وہ غلط, جو جلا وطن ہو گیا وہ غلط. ہر آدمی کہے گا ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے, وہ جانے, امام جانے, انہوں نے جو فیصلہ کیا, امام کا کیا حکم تھا وہ چاہے بہلول جانے, بہلول کے دو ساتھی سنے. بھیا اسی کو تو مرجعیت کہتے ہیں, اسی کو تو اجتہاد کہتے ہیں. حدیث ایک ہوتی ہے, کوئی مجتہد الگ فتویٰ دیتا ہے, کوئی مجتہد الگ فتویٰ دیتا ہے, کوئی مجتہد الگ فتویٰ دیتا ہے. ہمیں بولنے کا اختیار نہیں ہے کہ فلاں مجتہد غلط ہے, فلاں مجتہد صحیح ہے. لفظ ایک آیا, جناب بہلول مجتہد اجتہاد کیا, امام کہہ رہے ہیں جیب سے مراد جنون کی چادر اوڑھ لینا. دوسرے ساتھی نے پہاڑ پہ چلا گیا, امام سے جیب سے مراد جبل. تینوں صحیح ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہر جگہ تینوں صحیح نہیں ہوتے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. یار تینوں صحیح ہیں. یہ بھیا تین کا عدد خراب نہ سمجھا کیجئے, بس یہ سمجھ لیجئے کہ اگر تین شعبان والا ہے تو اچھا ہے. آپ غور کر رہے ہیں تو ایک لفظ آیا جی, تین لوگوں نے اجتہاد کیا. کوئی کسی ہمت نہیں ہے ہمارے کہہ دے کہ فلاں نے غلط کیا اور فلاں نے صحیح کیا. آپ غور کر رہے ہیں. اب بات آئی, میں وقت بہت تیزی سے آج نکل گیا اور وقت زیادہ ہو گیا. کچھ باتیں کل عرض کر دوں گا, اس سلسلے کی جو بچی ہوئی ہے صرف دو باتیں اور عرض کروں گا. اور مسائل چونکہ اب زیادہ آج مسائل پڑھنے ہیں, لہٰذا میں چاہتا ہوں بات پہنچ جائے. مل جل کے سارا بات پڑھیے محمد و آل محمد. آج آپ دیکھیں کہ جو کام جس کا ہے اسی کو دیجیے. آج ہر آدمی آتا جاتا کچھ نہیں ہے, تبصرہ مرجعیت پہ ہوتا ہے. آتا جاتا کچھ نہیں ہے, تبصرہ مراجع کرام پر ہوتا ہے. ایک صاحب آئے ہمارے گھر پہ, کہنا مولانا صاحب ایک کام ہے. جی فرمائیں. سنیے گا, میں نام نہیں لے رہا ہوں, جان بوجھ کے ریکارڈ ہو رہا ہے, بعد میں صاحب ناراض ہو جائیں گے. آئے ہمارے گھر پہ, کہنے لگے مولانا صاحب گزارش ہے آپ سے, آپ لوگ بھی یہاں ہمارے بڑے بھائی مولانا قاسم صاحب رہتے ہیں, آپ بھی ان کے پاس جاتے ہیں, ان کی دعا کے لیے مولانا یہ پرابلم ہے دعا کر دیجئے, یہ پرابلم ہے دعا کر دیجئے. وہ بھی آئے, مولانا صاحب ہمارے بیٹے کی طبیعت خراب ہے, دعا کر دیجئے. تو بتائیے صحیح جگہ آئے تھے غلط جگہ آئے تھے؟
بڑا احترام کرتے تھے، اتنا احترام کہ میں اگر آ جاؤں جس کبھی آتے ہیں تو وہ بیچارے کھڑے ہو جاتے تھے، پاس موقعوں پہ جوتے اٹھا لیتے تھے، اچھا نہیں لگتا ہے یہ جوتے اٹھا لیتے تھے، بڑا میرا احترام کرتے تھے، میں جہاں گزر جاؤں تو بیچارے کھڑے ہو جائیں، گاڑی میں بیٹھ کے بات نہیں کرتے تھے، گاڑی سے اتر جاتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے۔ وہ آئے وہاں صاحب دعا کر دیجئے کہ ہمارے بیٹے تھے، کیا ہو گیا آپ کے بیٹے کو؟ کہلے اپینڈکس ہے۔ اپینڈکس اچھا، اپنے بیٹے کو لے آئیے۔ اب وہ بیچارے گئے، جلدی سے لے آئے، ہو سکتا ہے مولانا صاحب کوئی پانی پڑھ کے دے دے، کوئی دعا ہوا کر کے دے دے۔ اچھا بیٹا تمہیں اپینڈکس ہے، لیٹ جاؤ۔ وہ لڑکا لیٹ گیا، باپ بیچارہ پریشان، صاحب کیا کرنے والے ہیں؟ ہم گئے اپنے کمرے میں، ہم نے ایک قینچی اٹھائی، ایک بلیڈ لیا اور واپس آئے، رکھا، ہاتھ میں گلوز پہنا۔ وہاں صاحب خیریت تو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کرنے؟ ارے ابھی آپریشن کروں گا، کاٹ کے اپینڈکس نکال دوں گا۔ جلد بیٹا جلدی اٹھ، جلدی اٹھ۔ مولانا صاحب مارنے پہ لگے میرے بیٹے کو۔ بھائی کیوں؟ میں عالم نہیں ہوں؟ ہے عالم۔ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں؟ ہے پڑھے لکھے۔ اتنی عزت نہیں کرتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ کہنے لگے آپ عالم ہیں مگر اس فیلڈ کے نہیں ہیں۔ نہیں، آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، آپ عالم ہیں اس فیلڈ کے نہیں ہیں۔ اچھا تو پتہ چلا جو جس فیلڈ کا ہے وہ اس فیلڈ میں بولے، دوسری فیلڈ میں نہ بولے۔ پر یہ خالی مشکل علم دین کے ساتھ آئی، ہر آدمی کھڑا ہوا علم دین میں بول رہا ہے، ہر آدمی کھڑا ہوا مہاراج کرام کے خلاف بول رہا ہے۔ اب بھیا جب آپ کی فیلڈ نہیں ہے تو آپ کیوں دوسرے کی جان لینے پہ پڑے؟ ماشاءاللہ، آپ اپنی فیلڈ کی بات کیجئے، ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ہے، پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتا ہے 40 50 سال 60 سال پڑھنے کے بعد کوئی مرجع بنتا ہے۔ ہم 40 50 کتاب بھی نہیں پڑھتے اور چلے آتے ہیں تنقید کرنے کے لیے۔ خبردار، 260 ہجری میں غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے۔ کب تک گئی ہے غیبت کبریٰ؟ 330۔ آج کون سا سن چل رہا ہے؟ 1441۔ 1441 میں سے 329 نکال دیجئے، کتنا ہو جائے؟ 1112۔ آج 1112 سال، ہم 1100 کہہ رہے ہیں، 12 تھوڑا سا ڈسٹرب، وہ 12 آپ ذہن میں رکھیے گا۔ آج 1100 سال سے دین اہل بیت کو کون پہنچا رہا ہے؟ کوئی تو ایسے صادق ہیں، کچھ ایسے لوگ تو ہیں جو آج 1100 سال سے 1112 سال ہو گیا غیبت کبریٰ شروع ہوئے۔ آج اتنے دن سے کچھ لوگ تو ہیں جو دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ وہ خاص اللہ والے ہیں جو دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے۔ پر تقریر کا آخری جملہ، یہ خاص اللہ والے ہیں جو دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے۔ یقین نہ آئے تو ذرا کچھ سال پہلے جائیے، زیادہ نہیں، صرف 30-35 سال پہلے جائیے۔ ہم نے دیکھا ایک طرف سپر پاور ہے، آئٹم بم ہے، توپ ہے، کثرت ہے، فوج ہے، یلغار ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن دوسری طرف میں مرد مجاہد مسلح پہ بیٹھا ہوا تسبیح پڑھ رہا ہے۔ یہی تسبیح کا دانا بم کا مقابلہ کر رہا ہے، یہی تسبیح کا دانا توپ کا مقابلہ کر رہا ہے، یہی تسبیح کا دانا کثرت کا مقابلہ کر رہا ہے، یہی تسبیح کا دانا حکومت کا مقابلہ کر رہا ہے۔ بھائی یہی سے پتا چل گیا جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی ایک تسبیح کے دانے پر پوری سپر پاور طاقت ہے شکست کھا جاتی ہے، ہار جاتی ہے۔ گزارش ہے سن لیجیے، جب یہ نعرہ لگایا کیجیے تو اس کے ساتھ میں لبیک یا حسین نہ چھوڑا کیجیے، اس لیے کہ یہ جتنے بھی ہیں نا آج جو کچھ کر رہے ہیں لبیک یا حسین کے نعرے کے ساتھ ہی کر رہے ہیں۔ اس
لیے کہ ان کے دلوں میں کربلا زندہ ہے. ساری کا وہ ایک مرد مجاہد کون ہے؟ امام خمینی رحمت اللہ علیہ. ساری سپر پاور طاقت شکست کھائی نہیں دکھائی, مرد مجاہد جیت گیا. اب آخری جملہ مجلس کا, اس جملے میں مجھے داد اور دعا دونوں چاہیے. بہت تو بچوں میں نے کہا اب تک 1 گھنٹے کی تقریباً 50 منٹ کی گفتگو ہوگی, میں نے آپ سے نہیں کہا بولیے, داد دیجیے, دعا دیجیے. اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اس پہ داد اور دعا دونوں چاہیے. ہاتھ اٹھا کے سارے ایک بار بتائیے گا کہ 50 منٹ کی پوری مجلس پہنچی. آپ نے یہی سنا نا, مجھ سے بھی سنا, مجھ سے بہتر علماء اور ذاکرین کو سنتے ہیں, ان سے بھی سنا نا. تسبیح کے ذریعے سے امام خمینی نے استخارہ دیکھا, تسبیح کے ذریعے سے استخارہ دیکھا اور حکومت کا تختہ پلٹ دیا. آج ہم بھی تسبیح کے ذریعے سے نہ جانے کیسے کیسے کام. تو اب ایک جملہ ہے, داد اور دعا دونوں اس جملے پر چاہیے. اے بھیا, جب تسبیح میں اتنی طاقت ہے تو جس فاطمہ کی تسبیح ہے اس فاطمہ میں کتنی طاقت ہوگی. صلوات پر محمد وال. ختم کر دی گفتگو, ہو گئی گا. عزیزو, شیڈول کی مطابق ہے شب 8. اگر آپ متوجہ ہیں تو دادی کی عمر نام علی, چہرہ نبی. دادی کی عمر نام علی, چہرہ نبی. کیا کیا تبرکات ہیں اکبر لیے ہوئے. 18 برس دادی کی عمر, نام دادا کا پایا علی, چہرہ پیغمبر, ہم شبیہ پیغمبر. عزیزو, علماء روایت پڑھتے ہیں, سن لیجئے. اور آپ جانتے ہیں مسائل 3-4 منٹ کے مسائل ہوں گے. یہ روایت سن لیجئے. تابوت برآمد ہوگا, شاید تابوت برآمد ہوگا نہیں. عزیزو, روایت یہ ہے کہ جب جناب علی اکبر اس دنیا میں تشریف لے آئے تو پورے مدینے میں یہ شور ہوا کہ اللہ نے حسین کو ایک ایسا بیٹا دیا ہے کہ جو بالکل صورت میں پیغمبر کے جیسا ہے. تو لوگ جو در جو زیارت کے لیے آنے لگے اور علی اکبر کی زیارت ہونے لگی. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا, میں نے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک چاند سا بیٹا دیا ہے جو بالکل پیغمبر کے جیسا دکھتا ہے. امام حسین نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسا بیٹا ملا. کہا مولا زیارت کرنا چاہتا ہوں. کہا ہاں کر لو زیارت. زیارت کیا. کہا آقا ایک بات کہوں. کہا دعا کر دیجئے کہ اللہ ایسا ہی چاند سا بیٹا مجھے دے دے. کون نہیں چاہتا؟ اللہ اگر کسی کی گودیاں خالی ہو تو پروردگار جناب علی اکبر کے تصدق میں ان ماؤں کی گودیوں کو آباد فرما. کون نہیں چاہتا؟ مولا دعا کر دیجئے کہ اللہ ایسا ہی چاند سا بیٹا مجھے دے دے. امام نے کہا میں دعا کر دوں اور خدا دے بھی دے گا, مگر ایک سوال کروں. جی کہ یہ بتا, اگر چاند سا بیٹا, ایسا خوبصورت بیٹا, چاند سا بیٹا ہو جائے اور اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو تو کیا کرے گا؟ کہا مولا اگر ایسا خوبصورت بیٹا ہو اور پیر میں اس کے کانٹا چبھ جائے تو مولا اپنی آنکھوں کی پتلیوں سے کانٹا نکال لوں گا, اس بیٹے کے پیر میں کانٹا چبھنے نہیں دوں گا. اب امام نے کہا
تو پھر ایسی دعا نہ کر. کہا کیوں؟ کہا تو جس بچے کو دیکھ کر جا رہا ہے نا اتنا خوبصورت، اس کے پیر میں کانٹا نہیں چبھے گا، سینے میں نیزہ اترے گا. آمادہ ہو گیا. بعض آواز کے ریا کی بلند ہونے لگی. ہاں ہاں آج تو 18 برس کے جوان بیٹے کا ماتم ہے نا، آج تو ماتم کا طریقہ ہی اور ہوگا، آج تو گریے کا سلیقہ ہی اور ہوگا. آج حسین کے 18 برس کے کڑیل جوان کا ماتم ہے. آج میں لیلا کی 18 برس کی کمائی کا ماتم ہے. اگر آپ اپنی بہنوں کو اپنے وطن میں چھوڑ کر یہاں پردیس میں ہیں تو میں جملہ کہہ دوں، آج سغرا کے انتظار کا ماتم ہے. اللہ آوازیں کتنی بلند ہو گئی. ہاں اپنے مسائل کا سب شروع کیا ہے. آج سغرا کے انتظار کا ماتم ہے، آج سکینہ کے اعتبار کا ماتم ہے، آج زینب کی تمنا کا ماتم ہے. 18 برس کے جوان، کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں مجھے نہیں پتا. بس اب میں زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا، 3 سے 4 جملے. اور شب روز عاشور آ گئی. اکبر آئے اجازت لینے کے لیے. حسین 18 برس کے جوان بیٹے کو دیکھتے ہیں، اجازت دیتے نہیں. جب جناب اکبر نے بہت زیادہ کوشش کی تو کہا اکبر جاؤ ذرا خیمے میں پھوپھی سے اجازت لے لو، میں وہی مسائل پڑھوں گا جو آپ سنتے آئے، میں کچھ نیا نہیں پڑھوں گا، مسائل میں کچھ نیا نہیں پڑھوں گا. عزیزو جناب علی اکبر خیمے میں گئے. جانے کے بعد فرماتے ہیں پھوپھی اماں آپ سے ایک بات کہوں، آج تک زینب انتظار کرتی رہی کہ اکبر کچھ مانگے. آج عصر عاشورہ اکبر آئے ہیں، علی کی بیٹی تڑپ گئی کہ کہیں اکبر پانی نہ مانگ لے. پھر بھی علی کی شیر دل بیٹی نے اطمینان کا اظہار کیا. ہاں اکبر بہو کیا بات ہے؟ کب بھی اماں یہ بتائیے آپ افضل ہے یا دادی فاطمہ؟ جناب زینب نے کہا اکبر کیسا سوال کرتے ہو، کہاں اماں فاطمہ اور کہاں میں؟ اماں فاطمہ افضل ہے. کہا یہ بیٹی ہے، یہ بتائیے آپ کا بیٹا افضل ہے یا دادی فاطمہ کا بیٹا؟ اکبر کیسے سوالات کر رہے ہو، کہاں فاطمہ کا بیٹا کہاں میرا بیٹا؟ تو کہا پھوپھی اماں بس اتنا کر دیجئے کہ فاطمہ کے بیٹے پہ وقت پڑا ہے، اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر دیجئے. زینب تڑپ گئی. ہائے میری قربا، اے علی اکبر 18 برس اسی لیے پالا تھا کہ تمہیں خون میں نہانے کے لیے بھیج دے. اللہ 18 برس کے جوان کا ماتم کر لیں. اجازت نہیں، اکبر خیمے سے باہر نکلے. روایت کہتی ہے 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 7 مرتبہ گرا. اب اکبر ایسے نکل رہے ہیں جیسے کسی بھرے گھر سے جوان بیٹے کا جنازہ نکل رہا ہو. مگر روایت کہتی ہے بیویاں بار بار اکبر کو تھام لیتی تھی، اکبر کو پکڑ لیتی تھی، اکبر کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے اکبر ذرا دیر رک جاؤ، ہم چہرے کی زیارت کر لیں، ہم دیدار کر لیں. میں نے روایت دیکھی اسی میں کوئی ہے جو اکبر کا شانہ نہیں پکڑتا، اکبر کی ابا پکڑتا ہے. اب یہ کون ہو سکتا ہے جو اکبر کا شانہ نہیں اکبر کی ابا پکڑ رہا ہے؟ میرا دل کرتا ہے وہ 4 برس کی سکینہ ہوگی، بھاری سے لپٹ گئی ہوگی. اے بھیا آپ جا رہے ہیں، ہمیں کس کے حوالے ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اکبر خیمے سے نکلے، اکبر نکلے خیمے سے، حسین کے پاس آئے. سنیے گا سارے اولاد بیٹھے نا، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے جوان بچوں کو سلامت رکھے. جناب علی اکبر کے صدقے میں اکبر باپ کے پاس آئے. بابا اجازت لے آئے، پھوپھی اماں نے اجازت دے دی.
حسین نے سوار کیا، اکبر آگے گئے، بس تھوڑا سا آج سن لیجئے مسائل عزیزوں، آج جوان کے مسائل ہیں۔ اکبر آگے گئے، حسین نے اجازت دے دی تھی، کچھ دور جانے کے بعد یہ محسوس ہوا کیا جناب علی اکبر نے کہ پیچھے کوئی گر گیا ہے، پیچھے کوئی گر گیا ہے۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو 57 برس کا بوڑھا باپ زمین کربلا پر گرا پڑا ہے۔ اکبر واپس آئے، اے بابا آپ نے اجازت دے دی تھی، بابا اب یہ کیا ہے؟ میں ایک جملہ کہا، اکبر کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتا چلتا اولاد کی جدائی ایک باپ کے لیے کتنی سخت ہے، کتنی سخت ہے۔ اجازت دی، اکبر میدان میں گئے، یہاں در خیمہ پر فضا کھڑی ہے، جناب زینب نے کہا میرے بھیا کا چہرہ دیکھتے جانا، جیسے ہی اکبر میں کوئی مصیبت پڑے گی میرے بھیا کا چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ اچانک فضا نے کہا بی بی لگتا ہے خیر نہیں ہے، آقا کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آقا کیا ہوا؟ بیک مرتبہ حسین نے کہا ام لیلہ سے کہو علی اکبر کے لیے دعا کرے۔ ایک نابی گرامی پہلوان سے مقابلہ ہوا، ساری بیویوں نے ام لیلہ کو گھیر لیا، ماں نے دامن اٹھایا، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے، ہاں ہاں ماتم کر لے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ اکبر واپس آئے، بیویوں کو خبر ہوئی، اکبر آ گئے، ایک جملہ کہا بابا پیاس لگی ہے، بابا پیاس لگی ہے، اگر ایک قطرہ پانی مل جاتا تو میں بتاتا علی کے شیر کیسے لڑتے۔ حسین نے جواب نہ دیا، اتنا کہا آپ محسوس کریں اس جملے کو کہ ساقی کوثر کا پوتا ساقی کوثر کے بیٹے سے ایک قطرہ پانی مانگ رہا ہے، اور ساقی کوثر کا بیٹا کہتا ہے اکبر پانی تو نہیں ہے بیٹا، پانی تو نہیں ہے، ہاں اتنا کرو میرے دہن میں اپنی زبان رکھ دو، شاید کچھ تسلی مل جائے۔ اکبر نے حسین کے دہن میں زبان رکھے، فوراً کھینچ لی، بابا آپ کے منہ میں کانٹے ہیں، زبان پہ کانٹے پڑ گئے ہیں، حسین کتنے پیاسے تھے۔ ہاں ماتم کرتے جائیں، ماتم کرتے جائیں۔ اکبر پھر میدان میں گئے، ایک ظالم نے چھوٹ کے نیزہ مارا، اکبر کے کلیجے میں نیزہ پیوست ہو گیا۔ آپ محسوس کریں نہیں محسوس کریں، اب ان دنوں میں ذرا مسائل زیادہ ہو رہے ہیں تاکہ ماتم زیادہ ہو جائے، پرسے کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا مگر جتنا کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نیزے کے لیے ایسے ہی ٹوٹ جاتی ہے، فولادی سینہ تھا، اب جو نیزہ مارنے کے بعد علی اکبر نے محسوس کیا کہ نیزہ کلیجے میں پیوست ہو گیا، ظالم اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، اکبر نے پورے زور سے نیزہ پکڑ لیا تاکہ ظالم کھینچنے نہ پائے، ظالم کھینچنا چاہتا ہے، اکبر نے پوری طاقت سے نیزہ پکڑ لیا، اسی اسنا میں نیزہ کلیجے میں ٹوٹا، اکبر جوڑے سے زمین پہ یا بدا علیہ منی سلام، اکبر کا آخری سلام قبول کرے، حسین دولے بیٹے کے سرانے روایت کہتی ہے گرتے جاتے ہیں آگے بڑھتے جاتے ہیں، گرتے جاتے ہیں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ بس 2 منٹ، مجھے نہیں پتا، صبر کر لے تھوڑا سا صحیح ہے، جوان کا ماتم ہے، برداشت نہیں ہوتا مگر سن لے، آپ سے سن کے برداشت نہیں ہو رہا ہے، حسین نے دیکھا کیسے، آپ سے سن کے برداشت نہیں ہو رہا، حسین جس کا بیٹا ہے دیکھا کیسے ہوگا۔ حسین سرہانے پہنچے، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو امام حسین نے دیکھا، کیا دیکھا کہ اپنا بیٹا 18 برس کا جوان بیٹا اپنے خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے، خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حسین سرہانے پہنچے، کیا دیکھا؟ ایک ہاتھ ہے جو اکبر کلیجے میں رکھے ہوئے ہیں، ہاتھ ہٹایا تو کلیجے میں نیزے کی علی دیکھی۔ اب ایک مرتبہ زمین کربلا پہ 57 برس کے بوڑھے باپ نے آستین کو چڑھایا، فاتح خیبر کے بیٹے نے، ہاں مجھے
تو اکلوتا بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا لے کر اکیلے چلے. حال غربت حسین صاحب مال سبتین لکھتے حسین نے اکبر کی لاش اپنے پشت پہ لادی اور ایسے چلے جیسے نمازی حالت رکوع میں چلتا ہے. جب کچھ دور چلنے کے بعد لاشا نہ سنبھلا, آواز دی بنی ہاشم کے بچوں, بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا, جوان بیٹے کا لاشا. اب مجھے نہیں پتا اکبر کا لاشا خیمے میں کیسے پہنچا, لیکن جب خیمے میں پہنچ گیا, واہ علی اکبرہ واہ غربتہ واہ غربتہ واہ علی اکبرہ کے نعرے بلند ہو گئے. کچھ دیر کے بعد جناب زر, میری مائیں بہنیں مجھے سن رہی ہیں, اور دو جملے ان کے لیے سن لیجئے کہ جناب علی اکبر کا لاشا آ گیا. جناب زینب نے محسوس کیا ام لیلہ نہیں آئی ہیں, ام لیلہ نہیں آئی ہیں, ام لیلہ نہیں آئی ہیں. میری مائیں بہنیں سن لیں, ام لیلہ نہیں آئی ہیں. جناب زینب نے کہا فضہ جا کے ام لیلہ سے کہہ دو اکبر کا جنازہ آیا ہے. فضہ ام لیلہ کے خیمے میں گئی, کیا دیکھتی ہے, بی بی کبھی دائیں جاتی ہے, کبھی بائیں جاتی ہے, کبھی سامنے جاتی ہے, کبھی پیچھے جاتی ہے. جناب فضہ نے کہا لیلہ اکبر کا جنازہ آیا, نہ چلو گے؟ بیٹھ مرتبہ لیلہ کہتی, ارے فضہ اچھا کیا آپ آ گئی, ارے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. جس کا جوان بیٹا مر جائے اس ماں کی آنکھوں کا نور چلا جاتا. ذرا میرا ہاتھ تھامو, ذرا میرا ہاتھ, ذرا میرا ہاتھ تھامو, مجھے اکبر کے جنازے پر لے چلو. بس تابوت آنے والا ہے, بس تابوت آئے گا, آپ کاندھا دے لیجئے گا. ایک جملہ, آخری جملہ, اور آنسوؤں کے ساتھ تابوت کا استقبال کر لیجئے گا. حسین کے 18 برس کے جوان کا جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا, علی عباس ہو کے مجلس, علی اکبر کا افسر نو کے نیزہ پر ہے, چھت پر بیٹھی. کچھ عورتوں نے دیکھ کے کہا کاش کہ اس خوبصورت جوان کے قتل سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. ماں نے کیسے دیکھا ہوگا کہ جوان بیٹا بیک مرتبہ ام لیلہ تڑپ گئی. اے بیویو, یہ دکھیاری لیلہ زندہ رہ گئی, میرا بیٹا اکبر ذبح کر دیا گیا. ماتم حسین. Ya Hussein.